الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، بے شک اللہ کے یہاں پسندیدہ دین اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد جب ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم، آپس کی بغاوت کی وجہ سے، ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیات کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، پس آپ کہہ دیجئے میں نے فرما بردار کر لیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جس نے میری اتباع کی. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور کہہ دیجئے آپ ان لوگوں کے لیے جو کتاب دیے گئے ہیں اور ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ فرما برداری اختیار کریں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، یقیناً وہ ہدایت پا لیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس بے شک آپ کی ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع آیت نمبر 19 اور 20 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ مسئلہ الہ، مسئلہ توحید لا الہ الا اللہ، اس پر سب سے پہلی گواہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی طرح اللہ کے فرشتوں کی ہے اور ان اہل علم کی ہے جو انصاف پر، حق پر قائم رہنے والے ہیں. اب جس دین میں، جس شریعت میں یہ گواہی موجود ہے اس کا نام ہے اسلام.
اور اللہ کے ہاں وہی دین اور وہی شریعت پسندیدہ ہے۔ اگر اسلام کے علاوہ کوئی کسی اور دین کو، کسی اور مذہب کو فالو کرے اور کہے کہ یہ بھی تو ٹھیک ہے، فرمایا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ بس ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ جیسا کہ ہمارے بعض حضرات حد سے بڑھ کر اس وقت بھی کہہ دیتے ہیں او جی ہم تو یہود و نصارہ ہندو سب کا احترام کرتے ہیں، سب ٹھیک ہے۔ بھائی سب ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک صرف اسلام ہے۔ وہ بطور انسانیت ہم ان کے ساتھ ہمدردی کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کامیابی کا راستہ صرف اسلام ہے اور اسلام ہی سچا دین ہے۔ اگر ہم نعوذ باللہ اس وقت کہیں کہ صبح بھی ہے اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے شام ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ بات غلط ہوگی۔ صبح ٹھیک ہے اور شام غلط ہے، کیونکہ دونوں میں سے ایک بات تو ضرور غلط ہے نا جی۔ اسلام ایک سچا دین ہے اور کفر ایک جھوٹے ادیان ہے باقی سارے، اور اب بندہ کہے اسلام بھی ٹھیک ہے اور کفر والے سارے دین وہ بھی ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اس لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی سچا دین ہے اور اسلام کے علاوہ اب سچا دین ہدایت کا راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، غور کریں، اسلام کہتا ہے معبود صرف ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ اب ایک کہتا ہے جی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ایک گروہ کہتا ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اب بتاؤ کیا ہم ان کو بھی ٹھیک کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ان کو ٹھیک کہیں گے تو قل هو اللہ احد غلط ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اب قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اگر اس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو غلط کہنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ان کو غلط کہنا پڑے گا۔ اسلام کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ جبین جھکے تو صرف رب کے سامنے جھکے۔ کوئی جناب آگ کے سامنے جھکاتا ہے، کوئی قبر کے سامنے جھکاتا ہے، کوئی جناب گھوڑے کے سامنے جھکاتا ہے، اور کوئی کس کے سامنے جھکاتا ہے، اور کوئی بتوں کے سامنے جھکاتا ہے مورتیاں بنا کر۔ اب بندہ کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنا پڑے گا جو رب کے سامنے جھکاتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو رب کے علاوہ جھکاتا ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، تب بنے گا کہ اسلام کو ہم صحیح مان رہے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین جو ہے وہ کون سا ہے؟ دین اسلام ہے، بس۔ اور آگے اللہ ایک مقام میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر کے لے آئے ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ بارگاہ الہی میں وہی راستہ قبول ہوگا جو راستہ اسلام نے بتایا، بس، اس کے علاوہ کوئی راستہ قبول نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ ہم نے کل پرسوں بھی پڑھا، کہ مسئلہ توحید پر ہی سب کو پیدا کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہر پیدا ہونے والا بچہ عقیدہ توحید پر ہی پیدا ہوا، جو اسلام کی دعوت ہے اسی پر پیدا ہوا۔ تو پھر یہ اختلاف کیوں کیا اہل کتاب نے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے قرآن کو لے کر آئے، اہل کتاب جو تھے وہ تورات والے، وہ انجیل والے، وہ بھی صاحب علم لوگ تھے، تو ان کو کیا مسئلہ ہوا؟ انہوں نے کیوں اختلاف کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جہالت کی وجہ سے اختلاف انہوں نے نہیں کیا، علم آ جانے کے بعد کیا اور ضد کی وجہ سے اختلاف کیا، علم کے بعد ضد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر علم آ جانے کے بعد کیا، من بعد ما جاءہم العلم، یہ کوئی جہالت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے نہیں کیا، علم آ جانے کے بعد کیا۔ کیوں کیا؟ فرمایا بغیم بینہم، آپس کی بغاوت، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ انہوں نے دیکھا لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں، لوگ ہمیں پیر و مرشد مانتے ہیں، اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگ جائیں تو پھر یہ سارے چکر تو ختم ہو جائیں گے۔
یہ جو کاروباری نظام ہے یہ تو سارے ٹھپ ہو جائیں گے، پھر ہم امتی بنیں گے اور غلام بنیں گے، ہمارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس لیے یہ دنیا کے عزتیں بچاؤ، دنیا کی آمدن بچاؤ، اور دنیا کی جھوٹی عزت اور آمدن کو بچانے کے لیے انہوں نے سچے نبی کا انکار کر دیا۔ کتنی بدبختی غالب ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ ضروری نہیں کہ جہالت کی وجہ سے بندہ مارا جائے، علم والے بھی مارے جاتے ہیں، اور علم والے اگر ضد پہ آ جائیں تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں نے کل آپ کو آیت سنائی، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ سورۃ التوبہ میں فرمایا، لوگوں بہت سارے علم والے، احبار جمع حبر کی، بڑے بڑے علماء، بڑے علم والے، معمولی عالم نہیں، چھوٹے موٹے میری طرح، بڑے عالم، صحیح علم کے سمندر، فرمایا بڑے بڑے سینے میں علم کا سمندر رکھنے والے، والرہبان، اور بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے درویش، لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے۔ راجہ عبدالجلیل صاحب وہ چھپ کے بیٹھے ہونا، یہ ساڑھے سنگی سامنے پڑھنا شروع کرنے میں بڑا خوش ہوا، سامنے جگہ خالی پہ، ادھر کوئی چھپے کوئی ادھر چھپے، بڑی خوشی ہو گیا۔ اللہ کرے دن نصیب ہو جاوے۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ بہت سارے بڑے چوٹی کے عالم، بہت بڑے بڑے علم والے، اور بہت سارے درویش جو بظاہر تو دنیا سے کٹے ہوئی ہیں، لیکن مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل، ایک تو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور دوسرا لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں، مال بھی کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کل والے سبق میں دیکھے نا، فرشتوں کا ذکر کیا، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، علماء کا ذکر کیا تو فرمایا سارے علماء نہیں میری مسئلہ توحید کو بیان کرتے، قائمًا بالقسط، جو انصاف پہ قائم رہنے والے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کیوں اختلاف کیا؟ فرمایا آپس کی بغاوت کی وجہ سے کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو سنو جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بس بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، کوئی دیر نہیں ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، یہ تیری چلتی سانسیں رک جائیں گی، یہ تیری دنیا کی چہل پہل ختم ہو جائے گی، ساری کائنات کا نظام ختم ہونے والا ہے۔ وَالْأَرْضُ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، فرمایا آسمان زمین اسی کی مٹھی کے اندر آنے والے ہیں لپٹے ہوئے، ساری کائنات کا نظام ٹھپ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تجھے حساب دینے کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ دلائل بیان کرنے کے بعد پھر بھی وہ جھگڑا کریں آپ سے اور میرے مسئلہ توحید کو نہ مانیں، فَقُلْ، تو جواب میں آپ یوں کہہ دیجئے، اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اپنا چہرہ رب کے لیے جھکا لیا ہے، میں تو تابع فرما ہو گیا اپنے اللہ تعالیٰ کے۔ اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، انی وجہت
وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا لیا، وہ ذات الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس ذات کے سامنے جھکا لیا جو آسمانوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے، زمین کا بھی پیدا کرنے والا ہے، اس کے سامنے جھکاؤں تو کس انداز میں؟ فرمایا حنیفا، یکسو ہو کر، ہر طرف سے کٹ کے، ایک رب کی طرف جھکنے والا، کسی اور کی طرف کبھی جھکنے والا نہیں، جھکوں گا تو صرف اللہ کے سامنے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے۔ اس لیے میرے محبوب تو بھی یوں ہی کہہ دے اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی طرح، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو کہہ دے میں نے بھی اپنا چہرہ اپنے رب کے سامنے جھکا دیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جس نے میری اتباع کی وہ بھی اللہ کے سامنے جھکنے والا بن گیا۔ میرا ہر امتی بھی جھکے گا تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ۔ جیسے سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا نا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ راستہ ہے، ھذہ سبیلی۔ اس سے پہلے سورہ یوسف میں ہے نا، جیل کے اندر یوسف علیہ السلام نے جیل والوں کو کس طرح اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھایا، آخر میں فرمایا قل ھذہ سبیلی، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے میرا بھی یہی راستہ ہے جس راستے پر میرا بھائی یوسف چلتا ہوا گیا، ادعو الی اللہ، میں بھی لوگوں کو بلاؤں گا تو کس جانب؟ اللہ، علی بصیرۃ، یہ کوئی اندھا راستہ نہیں، دلائل کا راستہ ہے، انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہ راستہ ہے اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہ راستہ ہے، میری امت کا بھی یہی راستہ ہے، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ شریکوں سے پاک ہے اور ہمارا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں نے اپنا چہرہ رب کے سامنے جھکا دیا، میری اتباع کرنے والوں نے بھی جھکا دیا، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور دوسری بات کہہ دیجئے اہل کتاب سے، کہہ دیجئے عرب کے جاہلوں سے، أَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لاتے ہو کہ نہیں؟ وہ جو اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے، بتاؤ اس کو قبول کرتے ہو کہ کوئی نہیں کرتے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ قبول کر لیں تو ہدایت پا لیں گے، اگر وہ قبول کر لیں تو ہدایت پا لیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ موڑ لیں گے اور پھر جائیں گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، میرے محبوب تیری ذمہ داری تو حکم پہنچا دینا ہے، منوانا تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ جیسا کہ 20ویں پارے میں فرمایا نا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے محبوب جس کو آپ پسند کرتے ہوں اور چاہتے ہوں، ہدایت اس کو نہیں ملتی، ہدایت اس کو ملے گی جس کو میں چاہوں گا۔ آپ کی ذمہ داری فإنما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ حکم پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری تو حکم پہنچانا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو، وہ دیکھے گا کس کے دل کے اندر طلب ہے اس کو ہدایت دے گا۔ اس لیے فرمایا ہدایت آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری حکم پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا نہ دینا وہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے کہ کس کے دل اس قابل ہے کہ اس کے اندر ایمان رکھا جائے اور وہ ایمان کی طلب رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ دین تو دین اسلام ہے۔
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، مگر اس کے بعد جب ان کے پاس علم آ گیا آپس کی بغاوت کی وجہ سے کیا۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیات کے ساتھ، فإن اللہ سریع الحساب، پس بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، پس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فقل اسلمت وجہی للہ، پس آپ کہہ دیجئے میں نے فرما بردار کر لیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، ومن اتبعن، اور جس نے میری اتباع کی، وقل للذین اوتوا الکتاب، اور کہہ دیا کریں ان لوگوں کے لیے جو کتاب دیے گئے ہیں، والامیین، اور ان پڑھوں کے لیے، اسلمتم، کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ فرما برداری اختیار کرے یقیناً ہدایت پا لیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس بے شک آپ کی ذمہ داری تو حکم پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔